بخاری شریف کی حدیث ہے، بحرین سے 1,00,000 کا مدد مدینے کو پہنچا، 1,00,000 درہم۔ آپ نے 1,00,000 درہم مسجد کے کنارے میں رکھا، نماز پڑھی اور سب فقراء مدینہ کو بلایا، غرباء مدینہ کو بلایا، مسکینوں کو بلایا، مجاہدوں کو بلایا۔ 1,00,000 درہم میں 1 درہم جب تک بچا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی نہیں چھوڑا، 1,00,000 کے 1,00,000 کو پورا تقسیم کر کے پھر مسجد سے نکل گئے۔ آپ مشہور تھے ترحم میں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت نشینی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، تو وہاں جبریل ملنے آئے غار حرا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے جان کا بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ بی بی خدیجہ کو جب میرے آقا نے یہ باتیں سنائیں، آقا گھبرائے ہوئے تھے۔ وحی کی پہلی دفعہ آنا تھا، بی بی خدیجہ نے، ام المؤمنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اچھی عورتیں جو ہوتی ہیں، او نوجوانوں، وہ دین کے معاملے میں اپنے شوہروں کی مدد کرتے ہیں۔ جو میک اپ والی عورتیں ہوتی ہیں نا، جو میک اپ کر کے بندر روڈ میں گھومتی رہتی ہیں، جو قائد اعظم کے مزار پہ پھرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، وہ رات دن مردوں کو پریشان کرتی رہتی ہیں، مردوں سے ایسی ایسی بیجا سخت سنگین مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ مردیں ڈاکہ، چوری، قتل، غارت کا مرتکب ہو کر کے اس کمبخت بیوی کی مطالبات کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ پھانسی کے پھندے کو گلے میں لگا لیتے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کی بیویوں کو صالحہ بنائے، بولو آمین۔ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ بیوی جو ہے نا، جب یہ گڑبڑ ہوگی نا تو پھر نظامی جام ہوگا، ٹریفک جام ہوگا، زندگی کا ٹریفک جام ہوگا۔ کہتے ہیں نا، اکبر نہ دبے تھے برٹش کی فوج سے، اکبر دبے نہ تھے برٹش کی فوج سے، لیکن وہ دب گئے بیوی کی نوج سے۔ دعا کرو، یہ دعائیں کرو، اور ہمیشہ یاد رکھو، کہیں بھی اگر شادی کرنے کا پروگرام ہو، وہاں پوچھو کہ دیندار ہے یا نہیں۔ یہ مت پوچھو کہ دن میں کتنی مرتبہ میک اپ کرتی ہے، یہ مت پوچھو کوئی انگلش جانتی ہے یا نہیں، یہ مت پوچھو کہ وہ ڈسکو ہے یا نہیں۔ اللہ کی قسم، دیہاتی عورت ہو، شادی ہو، سادہ سادی بیچارہ، اور اپنے محل کے کپڑوں میں ملبوس ہو، دیندار ہو، نمازی ہو، تمہاری ان میک اپ کرنے والوں سے، آپ نے سنا نا اخبار میں ایک ہفتہ پہلے آیا تھا کہ
کہ ایک میک اپ کرنے والی عورت کو 400 مردوں نے مینار پاکستان کے نیچے کیا حشر بنا دیا. یہ تو میک اپ والی عورت تھی نا, یہ گڑبڑ والی تھی. اچھی عورتوں کو تلاش کرو, چاہے دیہاتی ہو چاہے ان پڑھ ہو. اللہ کی قسم ان پڑھ ہے, تو مزدوری کر کے گھر آتا ہے, وہ تولیہ لے کے تیرے پسینہ پونچھتی ہے, تو گھر جاتا ہے, وہ پہلے گلاس پانی کا ٹنڈا لے کے تیرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, کھانا لا کے رکھ دیتی ہے, بچوں کو خیالداری کرتی ہے. کل میں نے وہاں پڑھا تھا فیس بک میں ایک وہ پیغام تھا, ایک عورت کہہ رہی تھی مردوں کی بچوں کا پرورش خیالداری یہ میرے ذمہ نہیں ہے, اور مجھ پر مرد کو پابندی لگانے کا بھی اختیار نہیں ہے. جی میری مرضی جو میں کروں, میں اپنا اختیار خود رکھتی ہوں. یہ عورتیں یہ آپ کے کام میں نہیں آئیں گے, یہ آپ کے کام کے نہیں ہوں گے. یہ تو پھر مینار پاکستان کے نیچے جائیں گے, ان کے جو خاص اپنے خریداران ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں, پھر اس پر وہ ٹک ٹاک کے طور پہ وہ کوئی حملہ کرا دیتی ہیں, اور پھر شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. سیدہ خدیجہ قربان جائیں, سیدہ خدیجہ میرے آقا کو تسلی دی. کیا کہا؟ یا رسول اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم کبھی بھی اللہ تجھے میدان میں اکیلے نہیں چھوڑیں گے. واللہ, یہ گھر والی ہے اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہے. انک لتصل الرحم, اے محمد تو ایسی صفات کا مالک ہو, اللہ نے تجھے ایسے حسین صفات دیے کہ تجھ جیسے صفات والے انسانوں کے لیے تو دنیا عاشق ہو جاتا ہے. انک لتصل الرحم, آپ تو صلہ رحمی کو برقرار کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا میرے مقتدیوں, دور کے لوگوں سے تعلق نبھانا یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کو نبھانا, ان کی حقوق ادا کرنا, یہ تو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی مترادف ہے. کیونکہ جو اپنے قریب ہوتے ہیں نا, وہ معمولی بات پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر بھی ان کو ہاتھ میں لانا, ان کو قریب کرنا, ان کی حقوق کا رعایت کرنا, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت حسن ہے. انک لتصل الرحم وتقری الضیف, یا رسول اللہ تو مہمان نواز ہے, تو سخی ہے, وتعین علی نوائب الحق. اے اللہ کے محبوب, جو لوگ حق کے معاملے میں کسی مصیبت میں وہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے رات دن کوشش کرتا رہتا ہے. یہ بھی عجیب جملہ ہے. یہ ٹکڑا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمال فہم, کمال فراست, کمال ہوشیاری کی دلیل ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہم مدد کرتے ہیں نا, ہم کس کی مدد کرتے ہیں؟ ہمارا بھائی چوری کرے, ہمارے بھائی کسی کے دیوار کو پلانگ کے کسی کے عزت پہ حملہ کرے, تو پھر ہم اپنا کمرہ کش کے اس ظالم بھائی کی مدد کے لیے جان بھی دیتے ہیں, مال بھی دیتے ہیں, وکیل بھی رکھتے ہیں, رشوت بھی دیتے ہیں, تانہ دار کو بھی خرید کرتے ہیں, پورے اسٹاف کو خرید کر لیتے ہیں. کیوں؟ بھائی نے کسی مظلوم کے عزت پر حملہ کیا, ہم اس ظالم بھائی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ میں لگا لیتے ہیں. یہ محمود نہیں ہے, یہ مذموم ہے.
اس کی مذمت کی گئی ہے۔ بی بی خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ تو ان مصیبت زدوں کا مدد کرتے ہو جو حق بجانب ہو کر ان پر مصیبت آئی ہے، تم ان کی ہاتھ بٹانے کے لیے مالی مدد کرتے ہو، جانی مدد کرتے ہو، وقت اپنا ان کے لیے قربان کر دیتے ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم اپنے علاقے کے وہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، وہ کتنا بھی قاتل ہو، ظالم ہو، فسادی ہو، زانی ہو، ہم اس کی مدد کرنے کے لیے اپنے گواہیاں دیں گے تاکہ اس کے ظلم رات دن بڑھتا جائے۔ یہ تعین علی نوائب الحق نہیں ہے، ہم ظالم کی مدد کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ آتے ہیں علاقے میں، ہر بار ووٹ مانگتے ہیں،